سرایہ کی ابتدا۔ سریہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہجرت کے 7 مہینے بعد رمضان المبارک سن 1 ہجری میں یا ربیع الاول 2 ہجری میں علی اختلاف الاقوال 30 مہاجرین کی جمعیت کو حضرت حمزہ کی سرکردگی میں سیف البحر کی طرف روانہ فرمایا تاکہ قریش کے 300 سواروں کا قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس آ رہا ہے اس کا تعاقب کریں۔ ہجرت کے بعد یہ پہلا سریہ تھا۔ اس جمعیت میں مہاجرین کے سوا انصار میں سے کوئی نہ تھا۔ جب حضرت حمزہ سیف البر پر پہنچے اور فریقین کا آمنا سامنا ہو گیا اور جنگ کے لیے صفیں قائم ہو گئیں تو مجدی بن عامر جوہنی نے درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ ابو جہل قافلہ لے کر مکہ چلا گیا اور حضرت حمزہ مدینہ واپس آ گئے۔ سریہ عبید ابن حارث رضی اللہ عنہ۔ پھر ہجرت کے 8 مہینے بعد ماہ شوال 1 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے 60 یا 80 سواروں پر عبیدہ بن حارث کو امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریے میں کوئی انصاری نہ تھا۔ وہاں پہنچ کر قریش کے 200 سواروں کی جمعیت سے مٹ بھیڑ ہو گئی مگر لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ صرف سعد بن ابی وقاص نے ایک تیر چلایا۔ یہ پہلا تیر تھا جو اسلام میں چلایا گیا۔ ابو سفیان بن حرب یا اکرمہ بن ابی جہل یا مکرز بن حنس اس جماعت کے امیر تھے اور عتبہ بن غزوان جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے مگر قریش کے پنجہ میں ہونے کی وجہ سے ہجرت سے مجبور تھے، قریش کے قافلے کے ہو لیے تاکہ جب موقع پڑے تو مسلمانوں میں جا ملیں۔ چنانچہ اس موقع پر جب مسلمانوں اور قریش کا مقابلہ ہوا تو یہ دونوں حضرات کفار کے گروہ سے نکل کر مسلمانوں میں آ ملے۔ سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ پھر ماہ ذی القعدہ سن 1 ہجری میں 20 مہاجرین کی پیادہ جمعیت کو سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں خرار کی طرف روانہ فرمایا۔ خرار جحفہ کے قریب ایک وادی ہے، غدیر خم بھی اسی کے قریب میں واقع ہے۔ یہ لوگ دن کو چھپ جاتے اور رات کو چلتے۔ خرار پہنچ کر معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ نکل چکا ہے۔ یہ لوگ مدینہ واپس آ گئے۔